اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الکم الذکر ولہ الانثی، کیا تمہارے لیے تو بیٹے ہیں اور اللہ کے لیے صرف بیٹیاں ہیں؟ تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ تقسیم تو بڑی ظالمانہ ہے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 21 سے درس شروع ہو رہا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلیل کے ساتھ مشرکین کی عقل کو رد کیا، یعنی ان کی بے وقوفی کو ظاہر کیا ہے۔ کافر عقل مند نہیں ہو سکتا، گناہ کرنے والا عقل مند نہیں ہو سکتا۔ یہ گناہ کرنا جو ہے، اللہ کی نافرمانی جو کرنا ہے، یہ بہرحال یہ بے عقلی ہے، اس کو کبھی عقل مندی اپنے آپ کو پھنسا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ وحدانیت کا جو عقیدہ ہے اسلام کا، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسم اور جسمانیات سے پاک ہے۔ جسم اور جسمانیات سے پاک ہے تو وہ ہر قسم کی ضروریات سے بھی پاک ہے۔ یہ جو اولاد ہے، یہ جسم کی ضرورتیں ہیں، اولاد جسم کی ضرورتیں ہیں۔ جسم کو کئی قسم کے عارضے لاحق ہوتے ہیں، ہاں جی، جسم کبھی طاقتور ہوتا ہے، کبھی کمزور ہوتا ہے، اولاد کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان ضرورتوں سے پاک ہے۔ اب مشرکین کا جو نظریہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ جو فرشتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی کی بیٹیاں ہیں۔ یہ انتہا درجے کی بدتمیزی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کسی کے ہاں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو تم منہ چھپاتے پھرتے ہو، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ اس کے ہاں بیٹی ہوئی ہے، اور پھر اپنی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے، اپنی چودر کو دلیری کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اپنی بیٹیوں کو زندہ درکور کر دیتے ہو، بیٹیوں کو اپنے لیے ذلت کا باعث سمجھتے ہو۔ وہ جو چیز تمہارے نزدیک تمہارے لیے ذلت کا باعث ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال رہے ہو۔ ان کے خیال کے مطابق ان کو یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اللہ کی عزت تمہارے جیسی بھی نہیں ہے، تم شرمندگی کا باعث سمجھتے ہو بیٹی کو، اللہ کی بیٹیاں کہہ رہے ہیں۔ یہ انتہا درجے کی بے ادبی۔ اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ حقدار ہے، سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اس کا ادب کیا جائے۔ الفاظ اس کے لیے جو استعمال کیے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور شان کے لیے استعمال کی جائیں، وہ اعلیٰ قسم کے الفاظ ہوں۔ ہاں جی، تو بڑے بڑے کئی تقریر سیکھ لیتے ہیں اور بڑے ان پڑھ ہوتے ہیں۔ ہاں جی، بڑے ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ تقریر صرف سیکھ لیتے ہیں، عقائد کا نہیں ان کو پتہ ہوتا، اور بڑی کھچیں مارتے رہتے ہیں۔ عوام الناس اللہ نے کھیڑ بنائی ہوئی ہے، اللہ نے اس چیز کی نفی کی ہے کہ میں کھیڑنا یہ میری شان نہیں ہے۔
کئی قسم کے ایسے الفاظ جو کہے جاتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت سب سے زیادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا حقدار ہے کہ بندہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرے. اس چیز کا حقدار ہے. اور اس چیز کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حقدار ہے کہ جب اس کے بارے میں بات کی جائے تو کوئی جملہ ایسا نہ بولا جائے جو اس کی شایان شان نہ ہو. اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں کہتے ہو. تل کا اذن قسمت دیزا، یہ تقسیم تو بڑی ظالمانہ ہے. تمہارے لیے بیزتی کا باعث ہے تو اللہ کے لیے عزت کا باعث ہوگی بیٹیاں. حالانکہ انسان کے لیے بھی بیٹی عزت کا باعث ہی ہوتی ہے، بیٹی ذلت کا باعث نہیں ہوتی. ان ہی الا اسماء سمیتموہا، نہیں ہے یہ مگر محض نام جو تم نے رکھ لیے ہیں. یہ ان کے معبودوں کا ذکر ہو رہا ہے. پیچھے لات، منات، عزا، یہ ان بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، اور یہ نام سارے مؤنثوں کے ہیں. لات یہ بھی مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے لفظ عربی میں، اور عزا بھی یہ بھی مؤنث کے لیے بولا جاتا ہے. تو جس کو رب مانتے ہیں اس کو بھی مؤنث کے نام سے، ہاں جی، او انہاں دا رب بھی، انہاں دے جن رب نے وہ بھی سارے جنانیاں ہی ہیں. یہ عقل دیکھو. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نام ہی محض جو تم نے رکھ لیے ہیں، انتم و آباؤکم، تم نے بھی اور تمہارے آبا و اجداد نے بھی. یہ نام، اس کے علاوہ ان کی کوئی حقیقت نہیں. بتوں کے اللہ یہ بھی ایک نام ہے، لیکن اللہ کی تو بڑی حقیقت ہے. ڈنکے کی چوٹ مسلمان کہہ سکتا ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ نے بنائی. کوئی نہیں مانتا تو پھر بتاؤ کیسے کائنات کیسے بن گئی؟ کون ہے اللہ کے سوا جس نے بنائی؟ ماننا پڑے گا اس کو. لیکن یہ جو نام انہوں نے رکھے بتوں کے نام، ان کی کوئی حقیقت نہیں. نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں، نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ یہ صرف نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، تمہارے سامنے ہے ان کی بھی حقیقت. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ آتا ہے. آپ کے والد مشرک تھے نا، بعد میں انتہائی بڑھاپے میں وہ مسلمان ہوئے. تو یہ روح پاکیزہ روح تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. بچپن میں ہی نبی کریم علیہ السلام سے ان کو محبت ہوگی، مل کے کھیلتے تھے. حضور بھی، یہ ہم عمر ہے تقریباً، حضور تھوڑے سے بڑے ہیں، یہ چھوٹے ہیں، تو مل کے کھیلتے تھے. تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ جو ان کے والد صاحب ابو کا حافہ ہے نا، وہ ان کو بت خانے میں لے گئے تھے ابوبکر صدیق. بیٹا اس کو سجدہ کرو. آپ نے نہیں کیا، سجدہ نہیں کرتے تھے اس کو. والد صاحب سے کہنے لگے کہ میں سوال کرتا ہوں ان سے، اگر تو میرے سوالوں کا جواب انہوں نے دے دیا تو میں مان لوں گا. ابھی بالکل بچے ہیں، تھوڑا بول چال سکتے ہیں، شعور ہے، بچپن میں. میں سوال کرتا ہوں، اگر میرے سوالوں کا جواب دیا تو میں مان لوں گا. فرماتے ہیں بت، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا چاہیے، ابھی کھانا چاہیے، کھانا دے مجھے. کوئی جواب نہیں آیا. پھر فرمایا مجھے کپڑے چاہیے، پھر بھی کوئی جواب نہیں آیا. اس جواب نہ آنے کے بعد آپ نے ایک وٹا پکڑا، دے مارا اس کو، بت کو. اور اتفاق سے وہ انسانی شکل پر تھا، وہ یہاں ناک پہ لگا اور وہ علیحدہ ہو گیا. باپ کو چڑھا غصہ، مارنے لگا. ابوبکر صدیق نے دوڑ لگا ماں کی گود میں چلے گئے. وہ پکڑنے آئے، مارنے لگے تو ماں نے کہا کہ کیا بات ہے، کیوں پیچھے پڑ گئے ہو؟ ان کا یہ بڑی بے ادبی کر کے آیا. کیا کیا اس نے؟ وٹا مارا.
مار نے کہا کہ کوئی بات تو ہوگی نا جو وٹا مارا ہے، کوئی بات سوال کی یا جواب نہیں ملا تو وٹا مار. اس نے کہا ابھی ٹھنڈا ہو، میری بات سن. وہ بھی پہلے مشرکہ تھی نا، بعد میں ایمان لائی. وہ مائی صاحبہ نے فرمایا کہ جب سے یہ میرے پیٹ میں آیا ہے بت کے لیے مجھے اس نے جھکنے نہیں دیا. پہلے نہیں ایسا ہوتا تھا، جب یہ پیٹ میں ہوا تو مجھے یوں لگتا تھا کہ مجھے پکڑ کے کوئی، جب میں ایسے جھکنے لگتی تھی یوں مجھے پکڑ کے کوئی سیدھا کر دیتا ہے. اس نے مجھے جھکنے نہیں دیا. تو یہ کوئی پاک روح، کوئی اور ہی قسم کی روح ہے، اس سے توقع نہ رکھنا کہ تیرے بت کو مانے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کی بے حمیتی کو واضح کر دیا کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو جواب نہیں دے سکتے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ صرف نام ہیں جو تم نے رکھ لیے ہیں. فرمایا وما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ان کے لیے کہ یہ بھی معبود ہیں، یہ بھی عبادت. اللہ نے کوئی دلیل نازل. علم وہی حق ہے جو اللہ کی طرف سے کوئی دلیل آئے. قرآن حدیث سے کوئی دلیل ملے تو وہی ثبوت ہے. جس کا قرآن حدیث میں ثبوت نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں. یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کرتے مگر اپنے گمان کی. مسلمان گمان کی پیروی نہیں کرتا، مسلمان قرآن کی پیروی کرتا ہے. جو غیر مسلم ہے وہ کہتا ہے میرا خیال یہ کہتا ہے، میری سوچ یہ کہتی ہے. مسلمان کیا کہے گا؟ میرے نبی نے یہ فرمایا ہے، میرے رب نے یہ فرمایا ہے. یہ فرق ہے مسلم اور غیر مسلم. یہ اپنی مرضی نہیں کرتا. مسلمان کے ہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے دلائل ہوتے ہیں، وہ دلائل سے بات کرتا ہے. اللہ نے فرمایا یتبعون الا الظن، وہ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں. وما تهوى الانفس، اور جو کچھ ان کے نفس کہتے ہیں وہ اپنے نفس کی مرضی پہ چلتے ہیں. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَبِّهِمُ الْهُدَىٰ، حالانکہ آ گئی ہے ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت. محمد مصطفیٰ ہدایت آ گئی ان کے پاس. حضور اور یہ قرآن، یہ بھی مراد ہے اس سے قرآن ہدایت آ گئی ہے. نبی کریم علیہ السلام مجسمہ ہدایت آ گئے ہیں. چاہیے تو یہ کہ اپنی خواہشات اور اپنے گمان کو چھوڑ کر نبی کریم علیہ السلام کی بات مانے جو حق ہے اور قرآن کو مانے جو حق ہیں، لیکن وہ اپنے گمان کی پیروی کرتے ہیں، اس لیے وہ گمراہ ہیں. اللہ پاک سمجھنے کی اور ہمیں سچے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے.